السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جس میں ہم جانیں گے کہ اہل بیت نبوت کا واقعہ کربلا کے بعد دمشق سے مدینہ کا سفر کس طرح ہوا اور اہل بیت نے مدینہ میں آ کر کیا کیا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم اسی طرح کی ویڈیو بناتے رہتے ہیں۔ واقعہ کربلا کے بعد یزید نے اہل بیت کو تمام شہداء کے سروں کے ساتھ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت نعمان بن بشیر نہایت ادب و تعظیم کے ساتھ اہل بیت نبوت کو مدینہ میں لے کر آئے۔ اہل بیت نبوت نعمان بن بشیر کی اس تعظیم اور ادب سے بہت خوش ہوئے اور انہیں دعائیں دیں۔ اہل مدینہ کو جب اہل بیت نبوت کے مدینہ آنے کی خبر پہنچی تو ہر چھوٹا بڑا بے قرار ہو کر روتا ہوا انہیں لینے کے لیے دوڑا۔ اہل بیت نبوت جب مدینہ پاک میں تشریف لائے تو انہوں نے دردناک آوازوں میں روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر آہوازاری کی۔ اہل بیت عظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین رو کر روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر عرض حال بیان کر رہے تھے کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک شیشی لے کر حاضر ہوئیں۔ یہ وہ شیشی تھی جسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عطا کیا تھا اور فرمایا تھا کہ جب میرا بیٹا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہو جائے گا تو اس کے اندر خون آ جائے گا۔ چنانچہ آج کے دن اس کے اندر خون آ گیا۔ الغرض وہ وقت بھی قیامت کا نمونہ تھا اور ہر چھوٹا بڑا رو رہا تھا اور مدینہ منورہ میں قرآن پڑا ہوا تھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن پر بھی ضرور پریس کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔